ایک قادیانی ترکیہ زلزلہ زدگان کی اتنی بڑی رقم سے مالی مدد کر سکتا ہے تو وہ اپنے ملک کی عوام کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ سوال سوشل میڈیا پر کسی شخص نے اٹھایا اور کچھ غیر جماعت نے بھی اس بات کی تائید کی۔ میرا خیال ہے اس کو سوال تو نہیں، اس کو اعتراض کہا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ میں نہیں سمجھتی کہ ایسا اعتراض اٹھانے والا اتنا لا علم اور معصوم ہو کہ وہ تمام حقائق سے بے خبر ہو۔ ناظرین، قطع نظر اس کے کہ وہ کیا معاملہ تھا، میں نے سوچا ہو سکتا ہے بہت سے اور لوگوں کے ذہنوں میں بھی یہ بات آئی ہو، تو کیوں نہ اس بات یا سوال پر کچھ بات ہو جائے۔ ناظرین، یہ جو بے فیض قوم ہوتی ہے، یا ہماری زندگیوں میں بھی ہمیں بہت سے اچھے برے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ ان میں سے ایک قسم بے فیض لوگوں کی بھی ہوتی ہے۔ ان کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ یہ خود تو کسی کے لیے کچھ نہیں کریں گے، مگر جو بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا وہ اس کے حسن سلوک کو ٹھوکر ماریں گے۔ ایسے لوگوں کی سوچ کچھ اس طرح کام بھی کر رہی ہوتی ہے کہ وہ خیال کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کا حق بنتا ہے کہ دوسرے ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، نہ کہ وہ دوسروں کے حسن سلوک کو اپریشیٹ کریں، بلکہ انہی کے ساتھ جو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں یہ لوگ بدسلوکی بھی کرتے ہیں۔ کچھ ایسا ہی رویہ پاکستانی اکثریت کا احمدیوں کے ساتھ ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک میں رہنے والے احمدی افراد آج بھی ذاتی طور پر سندھ میں بسنے والے غریب عوام کے لیے جو برسوں سے میلا میل کا سفر کر کے پانی حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، ان کے لیے کنویں کھدواتے ہیں، نلکے لگواتے ہیں۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی ان کو ایماندار شخص پاکستان میں مل جائے تاکہ وہ کام کروا سکیں، مگر آج کل تو وہاں کوئی ایک شخص بھی ایماندار ملنا ناممکن سی بات ہو گئی ہے۔ بہرحال، اس کے علاوہ کچھ سال پہلے کی بات ہے کہ ہیومینٹی فرسٹ کے تحت سندھ میں جگہ جگہ کنویں کھدوائے گئے۔ وہاں کے معصوم بچوں کو تعلیم کی بھی سہولت نہیں تھی، ان کے لیے اسکول کھولے گئے، غریبوں کے لیے علاج کے لیے فری کیمپس لگاتے رہے ہیں۔ مجھے آج کل تو نہیں پتا کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ چلیں، اب آپ ہمیں بتائیں کہ اب کیا ہو رہا ہے۔ کیا آپ کو نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے؟ اعتراض کرنے سے پہلے ذرا اپنی حالتوں پر تو غور فرما لیں۔ رمضان ابھی شروع ہوا نہیں، مگر لمبی لمبی لسٹیں سوشل میڈیا پر شیئر ہونا شروع ہو گئی ہیں کہ فلاں پروڈکٹ قادیانیوں کی ہے، وہ یوز نہیں کرنی۔ ان کی اپنی ایک خاتون جن کا تعلق کراچی سے تھا مجھے بتا رہی تھی کہ ان جاہلوں نے ہمارا ناک میں دم کر رکھا ہے۔ آج کے اس مہنگائی کے دور میں اگر ہمیں کسی احمدی سے کوئی بہتر ریٹ میں چیز مل جاتی ہے، یا کسی احمدی سے کرائے کا گھر 4 پیسے کم کرائے پر مل جاتا ہے، تو یہ لوگ ہمارے گھروں میں آ کر ہمیں دھمکاتے ہیں۔ یعنی اپنے لوگوں کو کچھ نہیں کہتے جو یہ بے ایمانیاں کرتے ہیں، ان پر بات کرنے کی ان کو جرت نہیں، بلکہ الٹا لوگوں کی گردنوں پر سوار ہو جاتے ہیں، عذاب بن جاتے ہیں۔ پھر جب ایدی صاحب زندہ تھے، مجھے یاد ہے کہ ملک میں سیلاب آیا تو ہیومینٹی فرسٹ مدد کرنے کو پہنچی تو شور مچ گیا کہ قادیانیوں سے ہیلپ نہیں لینی۔ دراصل عام عوام کو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، جو تکلیف میں ہو، جو مر رہا ہو، اس کو کیا مسئلہ ہو سکتا ہے، مگر یہ انتہا پسند ٹولہ وہاں واویلا کرنے پہنچ جاتا ہے، ہیلپ لینے والوں کے لیے جان اور ایمان کا خطرہ بنا دیتا ہے۔ مجھے یاد ہے پھر یہ بھی سننے میں آیا تھا کہ ہیومینٹی فرسٹ نے اپنی آئی ڈی چھپا کر ایدی صاحب کے انڈر کام کر کے سیلاب زدگان کی مدد کی تھی۔ ناظرین، یہ پوسٹ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پچھلے دنوں جب سیلاب آیا تب بھی انہوں نے سوشل میڈیا پر یہی شور مچایا کہ قادیانیوں سے مدد نہیں لینی، اور ساتھ اس پوسٹ میں 2009 کے سیلاب کا بھی ذکر کیا۔ لکھا ہے کہ یہ قادیانی ہے، ان کو جہاں دیکھیں فوراً علماء کو خبر کر دیں، ورنہ 2009 کے سیلاب کی طرح ہمارے سینکڑوں لوگوں کے ایمان لوٹنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ پتہ نہیں ان کے سینکڑوں لوگوں کا ایمان کہاں رکھا ہوتا ہے اور قادیانی کہاں لوٹ کے لے جاتے ہیں۔ چلیں، ساری باتیں ایک طرف، عمران خان نے ملک کو کنارے پر لگا دیا، مگر عاطف میاں سے مدد نہ لے کر انتہا پسندوں کی خوشنودی حاصل کر لی۔
اگر عمران خان واقعی اس ملک کا ہمدرد تھا تو عمران خان چاہتا تو عاطف میاں کو کسی قسم کا عہدہ دیے بغیر بھی ملک کی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے ہدایات لے سکتا تھا، اور عاطف میاں نے بھی اپنے ملک کے لیے مدد کر دینی تھی۔ مگر نہیں جی، آپ لوگوں کے ایمان خطرے میں پڑ جاتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ عمران خان نے جو سلوک احمدیوں کے ساتھ بعد میں کیا، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عاطف میاں کو رکھنے اور نکالنے کے پیچھے اس کے انتہائی گھٹیا مقاصد تھے۔ یہ حقیقت فی الحال عمران خان کے حامیوں کو ہضم نہیں ہوگی، اس لیے اس بات کو ابھی میں رہنے دیتی ہوں، وقت خود ہی فیصلہ کر دے گا۔ چنانچہ تب سوشل میڈیا پر شور مچا کہ ہم بھوکے مر جائیں گے مگر عاطف میاں سے مدد نہیں لیں گے۔ جہاں دیکھو ایک ہی بات، ہم بھوکے مر جائیں گے، ہم بھوکے مر جائیں گے مگر عاطف میاں سے مدد نہیں لیں گے۔ سوشل میڈیا پر مختلف موقعوں پر اس قسم کا شور مچوانے خود حکومت کتنی انوالو رہی ہے وہ بھی میں جانتی ہوں۔ خیر، تب عمران خان کی سابقہ بیوی نے بھی عمران خان کے اس فیصلے پر نہ صرف افسوس کا اظہار کیا بلکہ ملک کے پڑھے لکھے طبقے میں بھی غصے اور افسوس کی لہر دوڑ گئی، مگر طالبان خان اپنے فیصلے پر ڈٹے رہے۔ میں نے اس وقت یہ پوسٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر شیئر کی تھی اور کہا تھا کہ تکبر مت کرو، ایسا نہ ہو ان الفاظ کی قیمت ادا کرنی پڑ جائے۔ اب قیمت تو ادا کرنا پڑ رہی ہے۔ احمدی کل بھی اس ملک کے وفادار تھے اور آج بھی وفادار ہیں اور ہمیشہ اس ملک کے وفادار رہیں گے۔ کوئی بھی برا وقت اس ملک کے لیے آئے گا تو احمدی مدد کے لیے ہر دم تیار رہے گا۔ اس لیے احمدیوں پر اعتراض کرنے کی بجائے اپنی سوچ کو بدلیں۔